وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 8، آج کا موضوع: کیا ہم سب اپنے رب کی ملاقات کے لیے زبردست تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ نزدیک کے ملک میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند ہی سال میں یعنی 10 سال سے کم عرصے میں امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل و بے خبر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 8، اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اپنے بارے میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین لیکن ایک مقصد سے۔
وَإِن وَمَا بَيْنَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر میعاد تک کے لیے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگوں میں سے بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں. سامعین اکرام، کائنات پیدا ہوئی ہے انسان کے لیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی یہ کارخانہ حیات جو ہے، اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جگہ کا نام ہے. دنیا میں ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. یہ سامعین کرام عام الفاظ ہیں، آسان الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور اکثر تو یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو، اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف موڑ دیا ہے. جیسے کہ آیت نمبر 7 میں ہم نے یہ پڑھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت یعنی باطن یعنی حقیقت سے یہ بے خبر ہے، غافل ہیں. تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ آیت بھی آپ نے پڑھی، آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. اور ایک وہ بات جس کو جتنی جلدی ہم جان لیں اور اس پر یقین کر لیں اور اس کے لیے محنت شروع کر دیں تو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی جو دنیا میں ہمارا وقت ہے، آئے دن یعنی اس میں ایک دن کی کمی ہو رہی ہے، اور اجل کا پتہ نہیں ہے کہ اجل کب آئے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال، یعنی اس کے بعد جو دوبارہ زندگی جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی جو کہ یقیناً ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو وہاں حالات کے سدھار کا موقع ہمیں نہیں ملے گا. یہاں تو دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے، انسان کوئی کام خراب کر لیتا ہے پھر اچھا کر لیتا ہے. تو یہاں تو سدھار یعنی حالات کا سدھار جو ہے وہ ممکن ہے. لیکن اگر ہم غافل رہے، مستقل غافل، یعنی جو حقائق آنے والے ہیں، جو وقت آنے والا ہے، جو آنے والی زندگی ہے، اس کو جتنی جلدی ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اتنی ہی جلدی بہتر ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا کہ ہم سوچ و فکر سے کام لیں. دیکھیں، عقل تو ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، لیکن حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے. ہم سوچ سکتے ہیں، اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہاں بھی خلق سماوات والارض کی بات ہو رہی ہے. جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ بقرہ کی ہے، وہ بھی، اس میں بھی خلق السماوات والارض، یتفکرون فی خلق السماوات، یہاں بھی تفکر کی بات ہے، اس آیت میں بھی تفکر کی بات ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہاں کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، باطل نہیں ہے. یہاں بھی یہی مضمون ہے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ بامقصد ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، عقل جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور عقل ہی ایک واحد یعنی عقل ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سوچ و بچار کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. یہ یعنی جو باطن ہے اس کا ظاہر سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. سامنے کرام، اب یہاں آج کے جو سبق ہے اس میں تفکر کی بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے دل میں خیال تو کرو.
اے انسان تم اپنے دل میں خیال کرو، یتفکروا فی انفسہم، اپنے دل میں خیال کرو، اپنے آپ میں خیال کرو، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا بے مقصد ہے یا با مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی کائنات ہے سامعین اکرام، ہمارے سامنے جو بھی کائنات ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ با مقصد ہے اور اس کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، انسانی زندگی کی بقا کے لیے پیدا کی ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ پھر اس کا جو خلاصہ ہے سامعین اکرام، یہ بھی آپ غور کریں، انسان مسجود ملائکہ ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہے انسان۔ ہم یہ تو لفظ اب عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اشرف المخلوقات۔ اب مخلوقات میں تو دیکھیں فرشتے بھی ہیں، یعنی فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کا تو یہ مسجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، تو دیکھیں ایک اپنے آپ کو پہچانے، اس کائنات میں اپنی حیثیت کو پہچانے۔ انسان کائنات کا محور ہے، کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، تمام مخلوقات اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہیں، یعنی بامقصد کائنات تو ہو گئی بامقصد۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے سامنے کرام؟ سوچنے کی بات ہے کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی وہی بے مقصد ہو، یعنی اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ جیسا کہ آج ہم سامعین اکرام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ راہ چلتے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری زندگی، تم کیوں زندگی گزارو، کیا مقصد ہے تمہاری زندگی کا؟ ہاں لا ادری، وہی جواب دے گا جو قبر میں مردہ دے گا فرشتوں کو، ہاں لا، مجھے تو نہیں معلوم۔ یعنی مقصد انسان، زندگی کا مقصد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے سامنے کرام ہمارا، یہ بھی تو افسوس کی بات ہے۔ نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون۔ آج بھی جو سبق ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے اندر سوچ نہیں کرتے، اپنے دل میں، اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں؟ تو نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بہت افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تغافل کا، اس غفلت کا نتیجہ تو ہمارے ہی حق میں برا ہوگا۔ وَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تمام مخلوق اس سے اگر روگردانی اختیار کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام مخلوق اس کے عابد و شاکر ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا نقصان تو ہمارا ہے سامعین اکرام۔ اور اس غفلت کا، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، جو غفلت ہم نے اختیار کی بھی ہے، اس سے یعنی میں مخاطب ہوں اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، جو غفلت ہم نے مجموعی طور پہ اختیار کر رکھی ہے، حقیقت سے، آخرت سے، باطن سے، اس کا نتیجہ ہمارے حق میں بہت برا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پھر اصلاح احوال نہیں ہو سکے گی۔ جب ہم اس عالم سے دوسرے عالم چلے جائیں گے تو پھر کوئی اصلاح احوال کا راستہ نہیں رہے گا، اور پھر کوئی دروازہ نہیں ہوگا رحمت کا۔ رحمتوں کا دروازہ تو آپ یہاں کھول سکتے ہیں، فی الوقت تو ہم نے
اللہ کے غیظ و غضب کا راستہ اپنے اعمال سے اپنے لیے اللہ کے غیظ و غضب کا راستہ کھول لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہم پہ روا ہو چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غصے، اس کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہود جو کہ سب سے زیادہ مغضوب علیہ قوم تھی، اللہ کا غضب تھا جس پہ، اس کی جوتی ہے اور ہمارا سر ہے اس پہ۔ ہندو جو مشرک ہیں، اس کی جوتی ہے اور ہمارا سر ہے۔ عیسائی جو گمراہ ہیں، اس کی جوتی ہے اور ہمارا سر ہے۔ ہر طرف سے ہمیں مار پٹ رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہم پہ، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم غیظ و غضب کا شکار ہے۔ ہمارا رخ آخرت کی طرف نہیں ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ یہ تو ایک ایسا جملہ ہے سامعین کرام کہ آپ یعنی اس سے بہت کم لوگ اختلاف کر سکیں گے۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارا من حیث القوم مسلمان کا رخ آخرت کی طرف نہیں ہے، ظاہر دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف نہیں ہے، ظاہر دنیا کی طرف ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ 150% یہ آیت ہم پہ فٹ آتی ہے سامعین کرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی رضامندی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ دعویٰ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ میں کر سکتا ہوں یہ دعویٰ، اس کے لیے میں دلیل بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، ہر دعوے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے۔ آپ دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری پریشانیوں کا تعلق جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ پیسے نہیں ہیں، بیماری ہے، گھر چھوٹا ہے، گھر کرائے کا ہے، بچے نافرمان ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی، شوہر کہنا نہیں مانتا، شوہر میرے ڈھپے نہیں آتا، اور سارے ہمارے ظاہر کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں، جو پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ہم جب رونا روتے ہیں بھئی کرپشن ہے، رشوت ستانی ہے، ظلم ہے، چور بازاری ہے، ملاوٹ ہے، دنگا ہے، فساد ہے، یہ ہم شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی جو ایشو ہے وہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے کوئی۔ جو مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود۔ نو، اللہ ہمارا معبود نہیں، محبوب نہیں، مطلوب نہیں، مقصود نہیں، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بہرحال یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، چلو تم غافل ہو، لیکن تم سوچو تو، اولم یتفکروا فی انفسہم، اس آیت کے براہ راست مخاطب میں اور آپ ہیں سامعین کرام۔ کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اپنے بارے میں، اپنے جی میں؟ تھوڑا سا گردن جھکا کے ذرا سوچو تو یار، کہ یہ سب کچھ میں کیا ہوں، میرے ارد گرد کیا ہے، میرے ارد گرد آسمان اور زمین ہے، کس لیے ہیں؟ یہ میرے لیے ہیں، میری خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پیٹرول اللہ تعالیٰ نے زمین میں کس کے لیے رکھا ہے؟ یہ گیس کس کے لیے رکھی ہے؟ یہ کوئلے، یہ ذخائر، یہ غذائیں ٹنوں کی یعنی روزانہ زمین جو ہے اگل رہی ہے اپنے خزانے، اجناس اگل رہی ہے، میوے اگل رہی ہے، سبزیاں اگل رہی ہے، مٹی سے آپ نے کیا کیا چیزیں حاصل کر لی ہیں، یا کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں آپ کو، اور آپ کس طریقے سے اس سے ہر روز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، دیکھیں آپ، میں دوبارہ ایک مختصر بات کہتا ہوں کہ انسان جو ہے
یہ کائنات کا محور کون ہے؟ انسان ہے، میں ہوں، آپ ہیں۔ اب یہ سارے تو میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی حقیقی مقصود ہی نہ ہو۔ دیکھیں، باطل تو مقصد بن نہیں سکتا، فنا ہونے والی چیز مقصد بن نہیں سکتی۔ برف کے خوبصورت بلاک کو آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ گھلنے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سوچیں، اس پہ سوچیں۔ اس میں، اس آیت کے مضمون میں سامعین کرام دو باتیں ہیں، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے ارد گرد جو تمہارے ماحول ہے، جو تمہارے تابع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو دیکھو کہ وہ تو بامقصد ہے اور مقصد تمہاری خدمت ہے، اور یہ اجل مسمى ایک وقت تک کے لیے ہے۔ لیکن اب تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارے وجود کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ جب ہم سوچتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ سے اور پیغمبر سے، تو پیغمبر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تجھے تو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، کیونکہ تیری منزل تو وہی ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، واپس پلٹ کے جائیں گے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ یہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں اس آیت میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں سامعین کرام، رب کی ملاقات کا تذکرہ ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ رب کی ملاقات کے لیے انسان کی کوشش کرنے کے لیے، رب سے ملاقات کی کوشش کرنے کے لیے یا اس کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہ میں نے مختصر طور، باقی تو پھر وہ ہے، پھر اب وہ آپ میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اپنا، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں، اللہ کا حکم مانیں، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ رب کی ملاقات، بلقاء ربہم۔ دیکھیں، انسان کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی بالکل کسی پردے کے پیچھے نہیں، بالکل واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اے انسان، تمہارا مقصد حیات کیا ہے کہ تم رب سے ملاقات کی لیے تیاری کرو، اس دنیا میں جد و جہد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، محنت کرو، جد و جہد کرو اللہ کے بارے میں جیسا کہ حق ہے۔ اور یعنی یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم اس نعمت کا احساس تو نہیں کرتے، یعنی اس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ کن بلند درجات تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا تو خیر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم یعنی محسوس بھی نہیں کرتے۔ اس کا احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بلند درجات تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ تو رب سے ملاقات سامعین کرام انسان کا مقصد حیات ہے کہ اس نے اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، اس کی رب کا دیدار ہو جائے اور رب کے ساتھ ہو،
عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں اللہ کے ساتھ ہو۔ دیکھیں دنیا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور ساتھ میں اپنے نئے سننے والوں کے لیے یہ بھی بتاؤں کہ جنت کیا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار، اس کی ملاقات اور اس کا قرب ہمیں جنت میں نصیب ہوگا، یعنی جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ دنیا اس کی تیاری کی جگہ ہے، جد و جہد، محنت۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ میرا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو، یہ بالکل سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، اور غلط راستوں پر نہ چلو۔ غلط، ہم نے تو سامنے کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ غلط مقاصد کو اپنی منزل بنا لیا ہے، غلط مقاصد کے لیے جی رہے ہیں، اور وہ مقاصد وہ ہیں جو موت کے ساتھ آپ سے بچھڑ جائیں گے، اگر حاصل بھی ہو گئے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ اعلیٰ رتبے حاصل کرنا چاہتے ہیں، موت کے ساتھ سب حازم اللذات، موت کیا ہے؟ تمام لذتیں ہضم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، جو لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز ہے نا، اس کو بہت بہت یاد رکھو۔ ہم نے تو موت کو بھلا دیا ہے، حقیقت کو بھلا دیا ہے، باطن سے ہم غافل ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت اس سے ہم غافل ہیں۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ سارا مضمون ہے، آج کی جو آیت ہے یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں اس میں مضمون یہ ہے، آخری حصے میں آیت کے، کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے عملاً انکاری ہیں۔ دیکھیں قولاً بھی انکاری ہیں، لیکن عملاً تو ہم سب لوگ، کیا ہندو، کیا مشرک، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مسلمان، یہ آیت ہم سب پہ فٹ آتی ہے۔ دیکھیں ہمارا اکثریت کا مذہب کیا ہے؟ وہ ظاہر دنیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اس بات پہ تو ذرا آپ سوچیں نا سامعین کرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو شکوہ ہے اس کے بارے میں تو تھوڑا سوچیں، تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ کیا میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں؟ آپ مرد ہیں یا عورت، اس بات پہ ضرور سوچیں کہ اس آیت کا مصداق جو ہے میری ذات تو نہیں، کہیں میں تو اللہ کی ملاقات کی تیاری سے غافل ہوں۔ دیکھیں عام طور پہ جو ہمیں حالات نظر آتے ہیں، عام طور پہ امت کے، وہ یہ ہے کہ رب سے ملاقات کی تیاری نہیں بلکہ دنیا کے لیے تیاری ہے۔ دنیا ہی کو ہم اپنی کامیابی کی جگہ تصور کرتے ہیں، دنیا ہی کے لیے زندہ ہیں، دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم لوگ زندہ ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت خسارے کا سودا ہے یہ۔ اگر رب کی ملاقات کو عملاً اس سے آپ نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے قولاً اگر آپ زبان سے مانتے بھی ہیں، لیکن عملاً ہم انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ تو بہرحال سامعین اکرام، سوچ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم،
کیا وہ اپنے دل میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے، لیکن بامقصد، حق یعنی بامقصد، ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقرر میعاد، یعنی یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت ہوگا یہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک اکثر لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، انکاری ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ Do they not reflect within themselves? God did not create the heavens and the earth, and what is between them, except with reason, and for a specific duration. But most people, regarding meeting their Lord, are disbelievers. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔